مجھے ہمیشہ ایسا لگا کہ میری زندگی میں ارد گرد سب لوگ بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ بہت لائل ہیں، میرے ساتھ بہت فیئر ہیں اور ہمیشہ وہ میرا اچھا ہی سوچیں گے۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو مجھے لوگوں کی اصلیت کا اندازہ ہوتا گیا، اور کچھ لوگ تو زندگی میں اتنے زہریلے، اتنے ٹاکسک شامل ہو گئے کہ جن کو نہ آپ اپنی زندگی میں رکھ سکتے ہیں، نہ انہیں آپ نکال سکتے ہیں، اور بس آپ صرف اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان ٹاکسک لوگوں کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنے ارد گرد اگر موجود ہیں، اور ان سے آپ نے ایک فاصلہ اختیار کر لینا ہے، ان سے دوری اختیار کر لیجئے، کیونکہ یہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں کہ یہ اچھے ہو جائیں، یا آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، یا ان کے لیے اچھائی کریں، لیکن وہ کبھی بھی نہیں، وہ اچھائی کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ میں نے اپنی طرف سے ہمیشہ پوری کوشش کی کہ رشتے بگڑے نہیں، رشتے سنورتے رہیں، رشتے میرے ارد گرد رہیں اور رشتوں کے ساتھ تعلقات مضبوط رہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہوتی، اور یقین کیجئے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک وقت میں آ کے پچھتاتے ہیں اور ان کے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا، اور یہ اکیلے پن اور تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایسے ہی نشانیاں 10 نشانیاں ایسی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی جو اس طرح کے زہریلے ایکسٹریم ٹاکسک لوگوں میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن میں نشانیاں پائی جاتی ہیں تو فوراً سے پہلے آپ ان لوگوں سے دور ہو جائیں، تاکہ آپ کا مینٹل پیس ڈسٹرب نہ ہو، آپ کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بتا دیا کہ اس ٹاپک پہ بات ہوگی، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے ساتھ نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں نا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، جو بہت زہریلے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز میں برائی نکالتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے جتنا مرضی اچھا کر لیں، یہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا ڈھونڈتے ہیں جو نیگیٹو جا رہا ہو اور یہ اس کو نکال لیتے ہیں۔ میں ہمیشہ ان کی مثال ایسے دیتی ہوں، ایک مکھی جیسی مثال ہے۔ ایک مکھی ہے نا، چاروں طرف صفائی ستھرائی ہوگی، لیکن ایک جہاں پہ کہیں گند ہوگا نا، وہ اس پہ ہی جا کے بیٹھے گی۔ سمجھ لیں بس ان کی مثال اس مکھی جیسی ہے کہ انہیں آپ 99% ان کے ساتھ اچھا کر لیں، 1% کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی نا، یہ اس کو پکڑ لیں گے اور اس میں برائیاں اور عیب نکالنا شروع کر دیں گے۔ تو سب سے پہلی نشانی تو ایسے لوگوں کی یہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں برائی اور مایوسی دیکھتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی انسان ہمارے ساتھ ہی غلط ہے، ہمارے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے، اور ہم جو ہے نا، وہ شاید میرے خیال میں ایک چیز ان میں یہ بھی ہوتی ہے، ان میں انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے ہم کمتر ہیں، اور یہ اسی کمی کو ختم کرنے کے لیے نا اپنی طرف سے، چاہے آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی اچھا کر لیں، یہ اس کمی کو ختم کرنے کے لیے شور مچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کے اندر شور ہوتا ہے نا، شدید شور، وہ اس سے زیادہ شور پھر باہر مچا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اندر اپنا آپ، اس کا حسد، اس کا بغض، اس کا کینہ اسے چین لینے نہیں دے رہا ہوتا، اور پھر وہ باہر شور مچاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ یہ برائی اور مایوسی کا شکار ہوں گے۔ انہیں ہمیشہ ایسا لگے گا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا برا ہوا۔ آپ ان کے ساتھ لاکھ اچھا کر لیں، انہیں لگے گا کہ ہمارے ساتھ برا ہی ہوتا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جی۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو یا تو سچائی کو چھپاتے ہیں یا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنا ان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گا آپ کے ارد گرد کو ایسا بندہ ہے نا جو بعد بعد جھوٹ بولتا ہے، اور آپ اس کا جھوٹ پکڑ لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے جھوٹ سے نہیں نکل سکتے۔ میں کہتی ہوں یہ تو وہ چیز ہے جو شاید ان لوگوں کی، آپ سمجھ لیں کہ پرورش میں بلٹ ان ہو جاتی ہے۔ شروع سے کہتے ہیں نا، بچے کو آپ روک دیں، بچہ پہلی بھی غلطی کرے تو وہیں پہ اسے روک دیجیے، یہ نہ سوچیں کہ یہ بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اس طرح کے بچے کر جاتے ہیں اس طرح کی حرکت، کوئی جھوٹ بول دیا مذاق مذاق میں کوئی چیز چھپانے کے لیے، ان کو وہیں روک دیں، کیونکہ پھر جو ہے نا، جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں نا اس طرح کے لوگ، تو پھر یہ معاشرے کے لیے ایک مصیبت، ایک ناسور بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جھوٹ سچ جو ہے نا، وہ ہر جگہ یہ مکس کر جاتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بات کو نا گھما پھرا کے ہی پیش کرتے ہیں، ٹوسٹ کر جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک ایسی خاتون کے ساتھ کنورسیشن ہوئی جو ایکسٹریم ٹاکسک ہیں، ایکسٹریم مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ان کے سامنے اگر سونے کے بھی بن کے کھڑے ہو جائیں گے نا ان کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ شاید تھوڑا سا میرا خیال ہے ذہنی فطور بھی ہوتا ہے اس میں، کہ ان کا دماغ جو ہے نا وہ اچھائی کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال ان کے ساتھ میری کنورسیشن ہوئی تو انہوں نے میری بات کو میرے منہ پہ ہی ایسا ٹویسٹ کیا کہ ایک لمحے کے لیے نا میں بھی شک میں مبتلا ہو گئی، واقعی میں نے ابھی کچھ 2 منٹ پہلے اس طرح کی بات کی ہے کہ نہیں کی۔ تو یہ لوگ باتوں کو گھمانے پھرانے میں، ٹویسٹ کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی کنورسیشن ہو رہی ہو نا، تو اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیجیے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، ایسے لوگوں سے بچنے کا ایک بڑا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، کبھی بھی ان کے ساتھ آپ 2 لوگ یعنی کہ آپ اور وہ آمنے سامنے بیٹھ کے ڈسکشن نہ کریں، کسی تیسری پارٹی کو ضرور بیچ میں رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے سر برائی ہی برائی دیں گے ہمیشہ۔ اچھا، ایسے لوگوں کی نا اگلی نشانی کی طرف چلتے ہیں جی۔ ایک چیز ان میں اور بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے لوگوں کو مینٹل ٹارچر دیتے ہیں، ذہنی اذیت دیتے ہیں۔
یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں اگلے بندے کے نا، آپ سمجھ لیں کہ میں پتہ نہیں الفاظ صحیح استعمال کروں یا نہ کروں یہاں پہ، اس کے لیے معذرت، یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیں، اس کو پاگل کر دیں، اور اپنی ان باتوں سے، کیونکہ ان لوگوں کی زبان سمجھ لیں کہ اس کے آگے جو ہے نا وہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا زبان کے آگے خندق ہو جانا، کہ مطلب بولتے چلے جا رہے ہیں، جو ان کے دماغ میں دل میں آ رہا ہے، جو یہ سوچ رہے ہیں ان کے خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے منفی رویے بالکل ٹھیک ہے، سننے والا بالکل غلط ہے، تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر جناب نیکسٹ ایک اور چیز جو ان لوگوں میں ہوتی ہے، یہ اپنی باتیں، اپنی مرضی، اپنے رویے لوگوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری طرح سے سوچیں، جس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں، جس طرح سے ہم کسی چیز کو پیش کریں، لوگ اس طرح سے ہی سوچنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ ایک اچھی آپ سمجھ لیں انداز میں سوچ سکتا ہے، اور ان کی جو مینٹالٹی ہوتی ہے نا، ان کی مینٹالٹی تک تو میں آپ کو کہتی ہوں آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ لوگ اتنے سمجھ لیں کہ بات کو وہاں سے لے کے آئیں گے نا جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں جا رہی ہوگی، جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اس کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہوں، وہاں سے بات لے کے آئیں گے کہ جی برائی تو یہاں پر تھی۔ سو ایسے لوگ اپنے رویے دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی بندہ آپ کے ارد گرد ہے تو خدا را اس کی بات کو ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں۔ مینٹل پیس ہمیشہ امپورٹنٹ ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں مینٹل پیس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اپنی ذہنی صحت کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے، جتنا جلدی ہو سکے ایسے لوگوں سے پلیز چھٹکارا حاصل کر لیں اپنی زندگی میں۔ نیکسٹ پوائنٹ از ایسے لوگ یہ ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی دوسرے کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے۔ اچھا آپ کو نا ایسے لوگوں کو دیکھ کے نا اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کی آپ کی کوئی کامیابی ہے، آپ کے بچوں کی کامیابی ہے، آپ ان کے سامنے وہ آ جاتی ہے، آپ ان کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں یا کوئی بھی ڈسکس کرتا ہے، تو آپ کو نا ان کے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ خوش نہیں ہے آپ کی کامیابی پر یا آپ کے بچوں کی کامیابی پر۔ یہ آپ کو ایسے جسچرز دیں گے جس سے آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا، اگر آپ تھوڑے سے بھی عقل مند ہیں نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ خوش نہیں ہو رہے بلکہ یہ حسد اور بغض کا شکار ہیں۔ اور حسد نا یقین کیجئے ہمیشہ اپنی آگ میں خود ہی جلتا ہے، یہ میرا اس بات پہ پورا یقین ہے۔ اگر آپ اپنے رب کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ خوش دلی سے مل رہے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے، آپ کے دل میں منافقت نہیں ہے، تو حاسد آپ کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ ایسے لوگوں کی نا ایک اور بہت بڑی نشانی ہوتی ہے، یہ غلطیاں کر کے نا اس کی ذمہ داری نہیں لیتے بلکہ ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا یہ لوگ نا بڑے ذہین ہوتے ہیں اس معاملے میں، یقین کریں میرا آپ کا دماغ نا شاید وہاں تک چل ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی غلطی کروں اور مجھے اس پہ میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، میں اس پہ شرمندگی محسوس کروں گی ہمیشہ، لیکن یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غلطی بھی خود کرتے ہیں اور پھر وہ دوسرے کے اوپر ڈال بھی دیتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ تو یقین کریں کہ جو انسان اس طرح کا ہے نا تو کبھی نہ کبھی اس کے سامنے اللہ پاک مکافات عمل لے کے آئے گا، اور یہ اس بات پہ میرا 110% بلیو ہے کہ مکافات عمل اٹل ہوتا ہے، یہ لازمی ہوتا ہے، اسی دنیا میں اللہ پاک دکھاتا ہے۔ سو کوئی بھی انسان اگر کوئی غلطی کر کے، کوئی برائی کر کے کسی کی اور اس کے بعد اس کو دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو یقین کیجیے اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ آج اگر آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں، آپ جتنا غلط آپ کر سکتے ہیں اپنے رویے سے، اپنے الفاظ سے، اپنی باتوں سے، جتنا آپ دوسرے کو ٹارچر اذیت دے رہے ہیں، کل کو آپ کو انشاءاللہ اس سے ڈبل ہو کے ملے گا اگر آپ اس طرح کی مینٹیلٹی رکھتے ہیں، یا کوئی بھی انسان اس طرح کی مینٹیلٹی رکھتا ہے۔ سو اگر کوئی ایسا بندہ آپ کی اس سے پڑ گیا، آپ کو واہ پڑ گیا جس کو کہتے ہیں، سو کوشش کریں گے ان لوگوں کے ساتھ آرگیو نہ کریں، ان لوگوں کو ان کی غلطیاں مت یاد دلائیں، ان لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات ہی نہ کریں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر لیں، کیونکہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ تو بات کی جائے، نہ ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات رکھے جائیں۔ اچھا پھر نا ایسے لوگوں میں ایک اور چیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ مظلوم بن کے نا ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں۔ پہلے یہ خود غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کو جب انہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، جب انہیں لگتا ہے کہ جی اب جو ہے نا ہم بڑے ڈاؤن ہو گئے ہیں، اب ہمارے ساتھ بڑا یہ ظلم ہو گیا، پھر یہ لوگوں کے سامنے اس طرح پیش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم مظلوم ہیں، اب ہمیں ہمدردی چاہیے، فلانے بندے نے میرے ساتھ ظلم کر دیا۔ اگر آپ ان لوگوں سے سائڈ پہ ہو جائیں تو ابھی لوگوں کو کہتے پھریں گے دیکھا جی فلانا بندہ میرے سے مل نہیں رہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو یوں تھا، وہ تو میرے ساتھ یوں تھا، آپ کی برائیاں بھی کریں گے اور ساتھ اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش کریں گے کہ جی میں تو بہت اچھا تھا فلانے کے ساتھ، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ سو ایسے لوگ اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں لیکن وہ چیزیں بھول جاتے ہیں جو انہوں نے اگلے بندے کے ساتھ کی ہوتی ہیں۔ اچھا جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنی بات، اپنے مسائل کو سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں ہمارے مسئلے سب سے زیادہ ہیں، ہماری بات سننا لازمی ہے، اگلے بندے کے کوئی مسائلوں، کوئی مجبوریوں نے اس سے کوئی کنسرن، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ان کی نظر میں یہ خود مظلوم ہے، ان کے مسائل سب سے زیادہ اہم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کسی نے ہمدردی نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہمدردیاں ڈیزرو کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہترین تھے لیکن لوگوں نے ہمیں نہیں سمجھا،
تو اب دوسرا جو ہے نا اس کے مسائل ان کے لیے بالکل زیرو ہوتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ ان کے کوئی بھی رشتہ داریاں ہوں، کچھ بھی ہو، کوئی سمجھ لیں کہ آپ بہت اچھے ریلیشنز ہوں کسی ٹائم میں، لیکن یہ وہ نہ تو اس کو یاد رکھتے ہیں، نہ ہی کسی کی اچھائی کو یاد رکھتے ہیں، نہ ہی کسی کے اپنے ساتھ بہت اچھے تعلقات کو یاد رکھتے ہیں۔ انہیں یاد رہتا ہے تو صرف اپنا آپ، اور یہ ایکسٹریم سیلفش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر میں صرف وہ اپنے آپ ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کی نظر میں کسی کی کوئی عزت، کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ بھی ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، سن رہے ہیں آپ ایسے لوگوں کو، تو بالکل کوشش نہ کریں انہیں ٹھیک کرنے کی۔ یہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں، میں نے ایسے لوگوں کو، بہت لوگ تو نہیں، کچھ اکا دکا ایسے میری زندگی میں لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، اور میں نے بڑی کوشش کی ان لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کی، رشتے نبھانے کی، تعلقات نبھانے کی۔ آج کی ویڈیو یقین کیجئے میں بڑے دکھی دل کے ساتھ بنا رہی ہوں، مطلب میری اس ویڈیو میں آپ سمجھ لیں کہ شاید میں اس طرح کی باتیں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی تھی، بٹ جب آپ کو بہت زیادہ کوئی چیز بری لگتی ہے نا، اور آپ وہاں پہ بے بس ہوتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ نے اپنا بیسٹ دیا ہوتا ہے، آپ نے پوری کوشش کی ہوتی ہے کہ تعلقات آپس میں رہیں، رشتے قائم رہیں، اور آپ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگلا بندہ آپ کی کسی اچھائی کو کسی خاطر میں نہیں لا رہا ہوتا، تو پھر بس آپ، وہ ایک آخری سٹیج ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ رب پہ چھوڑ دیا، اپنے رب پہ چھوڑ دیجیے ایسے لوگوں کے معاملات، اور میرا اللہ بے شک بہت بہترین اجر دینے والا ہے آپ کی کرنیوں کا، آپ کی اچھائیوں کا، اور شاید اس کو بھی اللہ پاک یا تو ہدایت دے، میں تو یہی کہتی ہوں، بدعا تو نہیں دیتی، لیکن اللہ پاک ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، جو میرے اینڈ پہ غلطیاں ہیں، ہمارے اینڈ پہ غلطیاں ہیں، جو دوسرے کے اینڈ پہ غلطیاں ہیں، ان کو اللہ پاک ہدایت دے، اور ان کے دلوں میں نرمی ڈالے، اور جو بھی ہے اللہ پاک بہترین کرے سب کے لیے۔ سو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ایسے لوگ جو ہے نا یہ اپنی غلطیاں نہیں مانتے، یہ آپ کے اوپر اپنی غلطی ڈال دیتے ہیں، سو بی کیئرفل۔ اچھا جی، لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ طنز اور مزاح کے ذریعے بھی نا اپنے احساس کمتری کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ لیٹ سے کوئی مذاق کر دینا تو یہ اس کو اپنے بالکل دل پہ لے لیتے ہیں، سیریس لے لیتے ہیں، ان کے خیال میں اب ہمارے پہ طنز کیا گیا۔ خود چاہیے جو مرضی کہہ دیں، جتنا مرضی کسی کو کچھ کہہ دیں، لیکن ان کی زندگی میں نا، صرف ان کی زندگی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ صرف یہ نوٹس کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ کسی نے ہمارے ساتھ اچھائی بھی کی ہے تو اس میں کہیں کوئی ایسی برائی ہم ڈھونڈ کے دکھا دیں، کہیں کوئی ایسا نقطہ پیش کر دیں کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ دور ہو جائے۔ تو بہرحال اگر ان سب باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا بندہ ہے، جیسے میں شروع سے کہتی آ رہی ہوں پوری ویڈیو میں، تو پلیز آپ اس سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ آپ کے لیے آپ کا مینٹل پیس، آپ کے لیے آپ کی انر سیٹسفیکشن، آپ کے لیے آپ کی فیملی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی کو خراب اور ضائع مت کیجیے، کیونکہ یہ لوگ کبھی خوش ہونے والے نہیں ہیں، اور یہ ساری زندگی اسی طرح ہی رہتے ہیں، یہ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اور جو انسان خوش ہونا سیکھتا ہی نہیں ہے نا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے خوش کس طرح سے ہونا ہے، اس کے سامنے آپ جو مرضی کر لیں وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا، بڑے عرصے سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، آج آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوگی، یقین کیجیے میرا اپنا دل بہت ہلکا ہو گیا۔ سو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پہ نئے تو چینل پلیز سبسکرائب کیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کو بیل آئکن کے ساتھ پریس کر دیں گے تو نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جائیں گے، تو وہ واچ کر لیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔